الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس سے قبل کے درس میں بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے یہاں ایک مرتبہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا اور لاش کسی دوسرے آدمی کے گھر کے سامنے لا کر ڈال دیا. اب ان میں جب اختلاف ہوا کہ اس آدمی کو قتل کس نے کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم پر انہیں یہ کہا کہ تمہارا رب تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اس حکم پر بجائے اس کے کہ وہ عمل کرتے انہوں نے الٹا سوال ڈال دیا کہ گائے کیسے ہونی چاہیے. اگر گائے کی کوئی خاص صفت اللہ رب العالمین کو بتانی ہوتی تو اللہ رب العالمین پہلے ہی بتا دیتا کہ فلاں گائے ہے اور ایسی گائے ہے، اس طرح کی گائے ہے، اسے ذبح کرو. لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو مطلقاً، کوئی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت سے کام لیا، بیجا سوالات کیے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی اور وضاحت کر کے بیان کیجیے. آخر میں اللہ رب العالمین نے گائے کی رنگت بھی بتلائی اور گائے کے بارے میں اللہ نے ایسی سخت بات کہی کہ ایسی گائے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. بہرحال آخر میں جا کر کے وہ گائے کو ملی اور انہوں نے گائے کو ذبح کیا. تو اللہ نے کہا کہ گائے کے کسی ایک حصے کو لے کر کے اس مردہ انسان کے جسم پر مارو. اور جب ایسا کیا گیا تو وہ مردہ انسان زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر کے اس نے اپنے قاتل کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ میرا جو بھتیجا ہے اسی نے مجھے قتل کیا ہے. جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا، سورہ بقرہ میں 4-5 ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں مردے کے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے. ان میں سے یہ ایک واقعہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ آگے ہم بڑھیں گے تو اور بھی کئی واقعات آئیں گے مردہ کے زندہ ہونے کا. اور ایک واقعہ تو وہ گزر چکا کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا تھا اور لے کر کے وہ طور پر گئے تھے کہ اللہ رب العالمین سے کیسے حضرت موسیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یہ 70 لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے. لیکن انہوں نے کیا کہا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو مار دیا تھا. پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے نا. تو اسی طریقے پر سورہ بقرہ میں 4-5 ایسے واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے. یہ مردہ انسان زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں خبر دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی سخت دلی کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی اتنی سختی نہیں ہوتی. اس کے بعد آج اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کیا، کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مومنوں کیا تم یہ چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے، یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تصدیق یہ یہودی کر دے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ. یہ بنی اسرائیل تمہارے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لا سکتے ہیں
جبکہ ان میں سے پچھلی امتوں میں، پچھلے قوموں میں ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود، یہ اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے اور سننے کے بعد یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرتے تھے، جہالت میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو، جو لوگ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر کے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اس کا معنی بدل دیا کرتے تھے، تم ایسے لوگوں سے یہ امید کیسے رکھ سکتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لائیں گے؟ یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہودیوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کی کتاب کو یہ بدل دینے کی ضرورت کیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں؟ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے دو یعنی احتمالات ذکر کیے، دو احتمالات ذکر کیے۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے یہاں مراد تورات ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے یہودی حضرات، یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات ان کے سامنے لے کر کے آئے اور ان کی تلاوت ہوتی تھی تورات کی، تو یہ تورات سننے کے بعد پھر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اس کا معنی اور لفظ بدل دیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 70 لوگ تھے جن کو لے کر کے وہ حضور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تاکہ حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو گفتگو ہو، جو کلام ہو، اس کو یہ لوگ سنیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جب امت میں یہ لوگ آئے، بستی میں جب یہ لوگ آئے، تو انہوں نے سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر کے بدل دیا، جان بوجھ کر کے انہوں نے بدل دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قوم تو ایسی ہے، تورات انہوں نے بدل ڈالی، اپنی طرف سے انہوں نے تورات میں تحریف کر ڈالی، تو یہ قرآن پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ لوگ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم ان باتوں کو جنہیں اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے، ان لوگوں کو، مسلمانوں کے سامنے تم بیان کرتے ہو کہ ان کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے اللہ کے یہاں یہ تمہارے خلاف حجت قائم کرے۔ کون سی باتیں؟ تورات میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ نبی آنے والے ہیں، وہ ایسے ہوں گے اور ان کی صفات ایسی ہوں گی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی صفات بھی تورات کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو یہودیوں میں سے جو منافقین بن کر کے مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں، جب یہ اپنے یہودی دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے درمیان یہ جو علم ہے، یہی محمد وہ نبی ہے جس کا تذکرہ تورات میں کیا گیا ہے، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اگر تم بیان کر دو گے تو قیامت میں، اور تم تو ایمان لانے والے نہیں ہو، قیامت میں یہ مومنین اور یہ محمد تمہارے خلاف اللہ کے دربار میں حجت قائم کریں گے کہ ان کو تو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں افلا تعقلون، عقل کہاں چلی گئی تمہاری؟ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے، اور جب اپنے دوستوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی گفتگو کا جواب دیا، کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ ایمان والوں کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں
اور اپنے دوستوں کے درمیان ایسی منافقانہ گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری باتوں کو تو سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن جن باتوں کو وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے درمیان جن باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہی ہے؟ پھر یہ کس سے چھپا رہے ہیں؟ چھپانے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں ظاہری طور پر مسلمانوں سے، مومنوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العالمین سے ان کی منافقانہ گفتگو چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کی شرارتوں کو بیان کیا ہے، کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور یہودیوں میں کچھ تو ایسے ہیں جو جاہل ہیں۔ ابھی اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو جاہل نہیں ہے، عالم ہیں، یعنی تورات کا علم رکھتے ہیں، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں بیان کی گئی ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے تحریف کر دیتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک دوسری جماعت جاہلوں کی بھی ہے جو تورات کا علم نہیں رکھتی، کچھ نہیں جانتی، بالکل جاہل ہے۔ تو اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں بعض لوگ جاہل ہیں، لا يعلمون الکتاب، تورات کو نہیں جانتے، وہ تورات میں کیا باتیں اللہ نے بیان فرمائی نہیں بیان فرمائی کچھ نہیں جانتے، لا علم ہے الا امانی، ہاں اگر وہ کچھ جانتے ہیں تو صرف اپنی تمناؤں کو جانتے ہیں، ان کی تمنائیں بڑی لمبی لمبی ہیں، علم کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور جب ان کے درمیان ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل ہے، تو جو بھی یہ گفتگو کرتے ہیں وہ صرف گمان کی بنیاد پر کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ جو اپنی تمنائیں بیان کرتے ہیں، کون سی تمنائیں ہیں اللہ نے آگے بیان کیا، اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے ان کی بعض تمناؤں کا تذکرہ کیا۔ تو یہ جو اپنی تمناؤں کا تذکرہ کرتے ہیں یا اپنے متعلق یہ بعض دعوے کرتے ہیں، یہ دعوے اور یہ تمنائیں جہالت پر مبنی ہیں، ان کے گمان پر مبنی ہے، یقینی علم ان کے پاس نہیں، کیونکہ یہ جو جاہل ہے، تورات کا علم ہے نہیں۔ اگر تورات کا علم ہوتا تو ایسے دعوے وہ ہرگز نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، جو یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کر کے لوگوں کے سامنے جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، یعنی گڑھتے ہیں، اللہ کی آیات گڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ تورات کا حصہ ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس لکھی ہوئی چیز کے ذریعے سے بہت معمولی سا سامان خرید سکے۔ یہاں معمولی سے سامان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے معمولی سے سامان سے مراد دنیا ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے معاملے میں، آخرت کے مقابلے میں بالکل معمولی ہے۔ تو یہ منافقین جو ہے یہودیوں میں سے، یہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی آیات بنا کر کے لکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے، اور اس کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا ثمن قلیل ہے، اور تھوڑا سا سامان، اور تھوڑا سا سامان تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے اس لیے بھی بربادی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی آیات بنا کر کے لکھی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور انہوں نے ان آیات کو بیچ کر کے جو کچھ کمایا، اس کمانے کی بنیاد پر بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی۔ یہاں علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بڑا باریک نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حرکت کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے کمانے کا بھی تذکرہ کیا۔ کہا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی جو ہے یہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ
یہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس لیے بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ اور یہ لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بیچ کر کے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو دنیا انہوں نے حاصل کیا ہے یہ مال حرام ہے، یہ مال حرام ہے۔ چنانچہ یہ جو کمائی ہے ان کی یہ حرام کمائی ہے، اس بنیاد پر بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ انسان اگر حرام کمائی کرتا ہے اور اس حرام کمائی میں کوئی جرم بھی شامل ہوتا ہے تو اس انسان کو ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے کسی کو دھوکہ دے کر کے اس کا مال کما لیا، دھوکہ دیا، مال 100 روپے کا تھا، اس نے اس کو 1000 روپے میں بیچ دیا دھوکے سے۔ تو اس نے دو کام کیا، ایک تو اس نے دھوکہ دیا تو دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا، اور دوسرا اس نے حرام کمایا ہے، وہ جو 900 روپے آئے اس کے پاس حلال ہے کیا؟ حرام ہے، تو اس انسان کو ڈبل گناہ ہوگا، ایک دھوکہ دینے کا اور ایک 900 روپے حرام کمانے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اب یہاں ان کے بعض دعوے کا تذکرہ ہے۔ یہودی جو ہے نا یہ جہالت کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعویٰ یہ کہا وقالو کہ ان لوگوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ معمولی چند دنوں کے لیے چھوڑے گی، یعنی ہم آگ میں جہنم میں اگر داخل کیے بھی گئے تو بس چند دن، گنتی کے چند دن، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، کہا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے؟ اللہ سے تمہارا کوئی وعدہ ہے کہ ہاں بھائی اگر تم کو جہنم میں داخل کیا جائے تو بہت تھوڑی مدت کے لیے داخل کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ کیا ایسا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ اور وعدہ کیا رکھا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے۔ دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو تم دعوے میں سچے ہوگے تو اللہ نے اگر تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو جہنم میں چند ایام کے لیے ڈالے گا تو اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، یا اگر ایسا نہیں ہے، اگر تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، تم اللہ پر گڑ رہے ہو ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اور اس آیت کی ایک اور تفسیر علماء نے بیان کی، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام کا جو ترجمہ کیا گیا بل کے ذریعے سے کیا گیا، یعنی ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کیا، اللہ سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت تو نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہے، بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور اللہ کے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ یہ ان کے بعض دعوے، اور بھی جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا سورہ مائدہ میں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے بندے ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے بندے ہیں، وہاں بھی اللہ نے ان کو بڑا سخت جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، اللہ نے کہا تمہاری یہ باتیں جھوٹی ہیں، جو انسان برائی کرے گا، گناہ انجام دے گا، واحاطت به خطیئته، اور اس کے گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک مرتبہ میں نے تفسیر کے درمیان اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ اصحاب النار جو کہا گیا ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اصحاب النار منافقین، مشرکین اور کفار ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں قرآن مجید کے اندر کسی آیت میں مومن کے لیے اصحاب النار کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اصحاب النار کا معنی کیا ہوا کہ یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور مومن ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا، اگر جہنم میں گیا بھی تو سزا بھگت کر کے واپس نکل آئے گا، جنت میں جائے گا۔ جو منافقین اور مشرکین ہیں اور کافر ہیں یہی لوگ اصحاب النار ہیں۔ تو اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں چند دن آگ چھوئے گی نا، اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر گناہ کرو گے اور گناہ میں ڈوبے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے، چند دنوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لایا
اور نیک عمل کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ جنت والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کی انہوں نے انجام دہی کی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ صرف ایمان کا موجود ہونا کافی نہیں، بلکہ ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ عمل صالح کی بنیاد پر۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ملے۔ صرف انسان کو اچھا لگے کوئی عمل تو وہ عمل صالح نہیں ہو جاتا۔ شریعت کی نظر میں صالح عمل وہ ہے جو شریعت کی نظر میں صالح ہو، تب وہ عمل صالح کہنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال جنہوں نے انجام دیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ منافقین کو اللہ نے جواب دیا کہ تم برے اعمال کرتے رہو اور کہو کہ ہم چند دن آگ میں جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اگر تم نے نیک اعمال انجام دیے اور ایمان کے ساتھ انجام دیے تب تم جنت والے بنو گے۔ اور اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، یہ جو نیک اعمال کرنے والے ایمان کے ساتھ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے اللہ نے لیے تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے کہ ایسا کرو گے کہ نہیں کرو گے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد وعدہ کرنے کے بعد اللہ سے انہوں نے ایک وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد یہ بالکل مکر گئے، اور ان کی عادت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہم ایسا ایسا ضرور کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد جب اس عمل کو انجام دینے کا وقت آتا ہے تو یہ اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان وعدوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے قول اور ان کے عمل میں بڑا تضاد ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، اور اسی طریقے پر وہ آیات پر، اللہ کی آیات پر اپنے من سے ایمان لایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کے جس حصے سے انہیں فائدہ ہوگا وہ اس پر ایمان لاتے، اور جس حصے پر انہیں ایمان لانے کا دل نہیں کرتا اسے ترک کر دیتے۔ تو آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید ان آیات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔